اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور اہل کتاب بولے کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں، وما کان من المشرکین، جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ یہودی اپنے دین کی تعریف کیا کرتے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہیں اور توریت سب سے افضل کتاب ہے اور یہ ہمارا دین سب سے اعلیٰ دین ہے۔ تو مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح نصرانی یعنی عیسائی، وہ بھی اپنے دین کے بارے میں یہی باتیں مسلمانوں سے کہتے اور کہتے کہ تم عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان کی ان باتوں کا اس آیت میں رد کیا گیا اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں سے کہو کہ ہم تو اگر پیروی ہی کرنی ہے کسی دین کی، اگر کسی دین کے پیچھے ہی چلنا ہے تو ہم دین ابراہیمی پر چلنے والے ہیں، ہم دین ابراہیمی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ جو دین ابراہیمی کی پھر خصوصیت بیان کی کہ وہ خاص کیوں ہے، اس کے پیچھے کیوں چلنا ہے ہم نے، وما کان من المشرکین، کہ وہ ایسا دین ہے جو ہر باطل سے جدا ہے اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل نے آپ کی تعریفات میں یہ تعریف بھی فرمائی ہے کہ آپ ہر طرح کے باطل اور شرک سے جدا ہیں۔ تو اسی لیے ان کی بات کا رد کر دیا گیا کہ اگر ہم کسی دین کی پیروی کرتے ہیں تو وہ دین ابراہیمی ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ ہر نبی پر اور ہر آسمانی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی نبی کا انکار کر دے یا کسی کتاب کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پچھلے سارے انبیاء پر ایمان رکھے اور ساری کتابوں پر بھی ایمان رکھے، اگرچہ آج وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں اور ان میں تحریف و تبدیل ہو چکا، لیکن وہ یہ اس بات کا ایمان رکھے اور یقین رکھے کہ اللہ عز و جل نے ان کتابوں میں جو کچھ نازل کیا تھا وہ سب حق اور سچ تھا اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ ہم اس کی پیروی نہیں کرتے اور ہم اپنے دین کے مطابق چلتے ہیں اور ان کتابوں میں بتائے گئے احکامات پر پیروی نہیں کرتے، لیکن ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔
دوسرا، سارے کے سارے انبیاء نبوت میں برابر ہوتے ہیں، سارے نبی نبوت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، نبوت کے درجے کے اعتبار سے برابر ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ البتہ درجہ کسی کا مختلف ہو سکتا ہے، کسی کی فضیلت کسی دوسرے نبی سے بڑھ سکتی ہے، جیسا کہ تیسرے پارہ کے شروع میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہے کہ جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت پھر آگے بیان کی کہ بعض سے ہم نے کلام کیا ہے، بعض کو ہم نے کتابیں عطا کی ہیں۔ تو نبوت کے اعتبار سے سارے انبیاء برابر ہیں، البتہ درجے کسی نبی کا کوئی درجہ مختلف ہو سکتا ہے، وہ دوسرے نبی سے افضل ہو سکتا ہے۔ جس طرح عام نبیوں سے رسول افضل ہوتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں کہ جو پچھلے جو آنے والے نبی تھے انہی کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ احکامات بیان کرے، اور رسول اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنی نئی شریعت لے کے آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جو عام نبی ہے اس سے افضل رسول ہوتے ہیں۔ پھر رسولوں میں بھی اولو العزم رسول، جو 6 رسول ہیں جن کو اللہ عز و جل نے اولو العزم رسولوں میں شمار کیا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا آدم علیہ السلام۔ یہ 6 رسول ہیں، ان کو اللہ عز و جل نے اولو العزم رسولوں میں شمار کیا ہے، تو یہ باقی سارے رسولوں سے افضل ہیں۔ تو یہ سارے انبیاء نبی ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہیں، لیکن ان کے درجے ایک دوسرے سے افضل ہیں، وہی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور ان کے بارے میں بات یاد رکھیں کہ ان کی تعداد کوئی مقرر نہیں ہے، کوئی پکی دلیل سے کوئی ثابت نہیں کہ انبیاء کی تعداد کتنی تھی، تو اس لیے کوئی تعداد مقرر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بس یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ سچے تھے اور ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ اگر یہودی اور عیسائی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لوگ، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا کہ جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو، تم نے ساری پچھلی کتابوں پر ایمان رکھا ہے اور سارے انبیاء کو مانا ہے اور اپنے دین کو بھی مانا ہے، تو جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح اگر وہ بھی ایمان لے آئیں تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ عز و جل نے معتبر قرار دیا ہے، تو جو لوگ آج صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کے ایمان کے متعلق گویا اعتراض کرتے ہیں، بعض بیوقوف تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے، اس طرح کی گفتگو کرتے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل نے خود ان کے ایمان کو معتبر کہا ہے اور کہا ہے کہ اگر لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو وہ لوگ ہدایت پا جائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ لیکن آج کل لوگ بد زبانی کرنے سے اور زبان درازی کرنے سے باز نہیں آتے، تو صحابہ پر اعتراض کرنا گویا اپنے دین اور اللہ پر اعتراض کرنا ہے۔ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ نے پہنچایا ہے، اگر صحابہ واسطہ نہ بنتے اور دین کو چھپا لیتے ادھر ہی تو ہم تک کون سا دین پہنچنا۔ آج 1400 سال گزر گئے، 1400 سال تک اس وقت تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی موجود نہیں تھی کہ دین کو کسی طرح سیو کر لیا جاتا، کوئی PDF فائل بنا لی جاتی، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ لیکن صحابہ کرام نے بڑی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ دین آگے پہنچایا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بعد میں آنے والوں تک میری ساری باتیں پہنچا دیں۔ پھر آپ نے فضیلت بیان کی آگے بات پہنچانے کی کہ اللہ اسے تر و تازہ رکھے جو ہماری بات سنے اور اس کو ویسے ہی آگے پہنچا دے۔ تو صحابہ کرام نے بڑی دیانتداری کے ساتھ دین کو آگے پہنچایا۔ تو جو آج صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں گویا وہ اپنے دین پر یہ اعتراض کر رہے ہیں، اپنے دین کو مشکوک کر رہے ہیں اور گویا وہ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے صحابہ کے دین کو معتبر کہا ہے۔
تو اس طرح کی بد زبانی سے باز رہنا چاہیے اور ان لوگوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اگر تو ایمان لے آئیں تو ہدایت پا جائیں، لیکن اگر وہ منہ پھیر لیں اور ایمان نہ لائیں تو اللہ آپ کو ان کی طرف سے کفایت کرے گا، وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے بعد میں آنے والی فتوحات کا بھی اشارہ فرما دیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ تمہیں ان سے کفایت کرے گا۔ تو اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں اور عیسائیوں پر غلبہ دے دیا۔ جو دو قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ اور بنو نضیر، بنو قریظہ کو تو قتل کر دیا گیا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ فرمائی، اور بنو نضیر کو ملک بدر کر دیا گیا، اور عیسائی جو تھے وہاں پر وہ جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو مغلوب کیا اور سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دین کی فہم عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر قبول فرما، درس کرنا قبول فرما، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، خطائیں، لغزشیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، سب کی حلال روزی میں برکتیں عطا فرما، حرام کے رزق سے محفوظ فرما، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کر، اپنی پناہ عطا فرما، اپنی رحمت شامل حال فرما، اپنا فضل و کرم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔